بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر دو ایسے بھی بت موجود تھے جن کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، جن کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا بلکہ سزا کے طور پر دو جیتے جاگتے انسان بت بنا دیے گئے۔ دوستو، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی بھیانک سزا دی اور ان کو تمام انسانیت کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کی مقدس جگہ، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی اس کی بے حرمتی کر سکتا ہے، ایسا گناہ کر سکتا ہے کہ اللہ سزا کے طور پر ان کو عبرت کا نشان بنا دے؟ دوستو، یہ دو انسان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا جرم کیا کہ اللہ نے انہیں خوفناک اور دردناک عذاب دیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جس نے بھی اس کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ اس کی ایک مثال ہے آصاف اور نائلہ، آصاف بن یالا اور نائلہ بنت یزید۔ دوستو، یہ وہ بدبخت انسان تھے جنہوں نے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا۔ استغفر اللہ۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، جس کے یہ دونوں مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو کہ اپنے قبیلہ میں یمن میں کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت لڑکی قبیلہ بنو جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کرتی، فحاش لباس پہن کر اپنے گھر سے نکلتی اور نیم برہنہ حالت میں قبیلے کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی، اور قبیلے کے نوجوان اپنی تسکین کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ ہر کوئی اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ انہی لوگوں میں سردار کا ایک بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام آصاف بن یالا تھا۔ یہ دونوں آپس میں محبت کر بیٹھے اور بہت ہی جلد یہ ہوس میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات بنا لیے اور جب بھی موقع ملتا یہ زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ ان دونوں کے خلاف ہو گئے۔ نائلہ کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا قبیلہ حج کے لیے نکلنے لگا۔ یہ دونوں بھی ان کے ساتھ تھے۔ شیطان نے ان دونوں پر غلبہ پا لیا اور دوران طواف ہی یہ موقع تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے گرد لوگوں کا ہجوم کم ہو گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دونوں چپکے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے اور قہر خداوندی آسمان سے نازل ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر فیلی میں مشغول تھے، اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے، اور یہ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ وہ زندہ انسان عذاب الہی کی وجہ سے پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کے قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ان خبیثوں کو اتنی بری حالت میں پایا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ دونوں خبیث کون سے کام میں مبتلا تھے۔ بنو جرہم کے لوگوں نے ان کے مجسموں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک مجسمے کو اٹھا کر پہاڑی مروہ اور دوسرے کو صفا پہاڑی کے اوپر رکھ دیا تاکہ لوگ جب حج عمرہ کے لیے آئیں، ان پہاڑیوں کا چکر لگائیں تو ان نشانوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور جو بھی لوگ صفا مروہ کا چکر لگاتے وہ ان کے اوپر اپنے جوتے برساتے۔ کئی نسلوں تک یہ عمل جاری رہا، اور آہستہ آہستہ لوگ جوتوں کی بجائے ان کو پتھر مارنے لگے۔ کئی نسلوں کے بعد پتھروں کی بجائے ان کو لوگ تھپڑوں سے مارنے لگے، اور پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ شیطان نے انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالے کہ یہ دونوں عبرت کا نشان نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد کچھ لوگ اپنے دین سے پھر گئے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ وہ ان کو محبت کی دیوی سمجھنے لگے، ان کے آگے قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو وہ ان دونوں بتوں کو بھی چھوتے تھے، ان کی تعظیم کرتے اور ان کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع فرمایا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ دیکھوں تو ان کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے، اور جب میں نے دوبارہ ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے مجھے منع فرمایا کہ کیا تمہیں منع نہیں کیا؟ اس کے بعد جب اسلام کا غلبہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بتوں کا خاتمہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔